الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد كل شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ جو میں نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی. یہ نماز ایک جامع عبادت ہے. نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھی دیا اور ان کی امتوں کو بھی دیا. کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے یا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم نہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا اور نماز کا حکم دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی شکل مختلف تھی، طریقہ مختلف تھا، تعداد رکعتوں کی تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے یہ عبادت تمام امتوں پر بھی اور تمام انبیاء پر بھی لازم ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد بندگی ہے اور یہ بندگی کا اعلیٰ طریقہ ہے. اس میں انسان اپنے جسم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور کسی حال میں بھی یہ معاف نہیں ہے. یہ اس کا طریقہ بدل جاتا ہے. بیماری کی حالت میں طریقہ بدل جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو. جب تک تمہارے ہوش و حواس برقرار ہیں اس وقت تک تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. سفر میں طریقہ بدل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عبادت یہ گر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو نماز ہے الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے اور دین کی بنیاد ہے اور دین کے جو بنیادی پلر ہے اور یہ دین جن پلروں پر قائم ہے، جن ستونوں اور جن بنیادوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک وہ نماز بھی ہے. فرمایا کہ یہ مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ انسان کی بخشش کا طریقہ ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ایک کافر اور مسلمان کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز ہے. تو اس قدر اس کی زیادہ اہمیت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم اگر اپنے مسلم معاشرے کو دیکھیں تو ہم میں سے کئی لوگ یہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے ہاں، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ پڑھتے ہیں لیکن وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کچھ تو بالکل ضائع کر دیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ جو سستی کرتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں
ان کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں حدیث میں جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، یا سستی کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ مریم میں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کا ذکر کیا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی عبادت کا ذکر کیا، ان کے تقوی کا ذکر کیا، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، ان کی نماز کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان انبیاء کے بعد ان نیک لوگوں کے بعد اگر کچھ ایسے برے لوگ آئے اور ان کے جانشین لوگ ایسے برے لوگ ہوئے کہ فخلف من بعدہم خلف، ان کی برائی سب سے پہلے کیا تھی؟ سب سے پہلے برا کام انہوں نے یہ کیا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، تو نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جو لوگ شہوات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں اور خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، وہ لوگ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، ان کی ساری دلچسپیاں اپنی خواہشات میں ہوتی ہیں اور ساری دلچسپیاں جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ سزا یہ ہے کہ یہ غی کے اندر داخل ہوں گے، غی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اب یہ غی کیا ہے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ غی یہ ایک جہنم کے ایک طبقہ ہے، اور اتنا شدید طبقہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جہنم خود دن میں اس سے 400 مرتبہ گناہ مانگتی ہے اس غی طبقے سے۔ تو اس طبقے کے اندر ایسے لوگ نماز کو ضائع کرنے والے اور شہوات کے غلام، وہ ایسے طبقے کے اندر اور ایسے درجے کے اندر داخل ہوں گے کہ جس سے جہنم دن میں خود 400 بار گناہ مانگتی ہے۔ فسوف یلقون غیا، اور جب یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا، تم جہنم میں کس چیز کی وجہ سے داخل ہو گئے ہو؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو یہ کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ایک ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نماز کو ہم مانتے نہیں تھے، اس کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی یہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے تھے اور نہ بندوں کا حق ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ضائع کرتے تھے اور بندوں کا حق بھی ضائع کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمارا یہ جرم تھا کہ لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ دو کے جرائم ہوں گے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو لہذا جو انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے پھر بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اس طرح میں نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز ادا کرو اور ان لوگوں کا خیال کرو کہ جو تمہارے متحد ہیں۔ تو جتنا تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی، اتنا ہی بندوں کے لیے تمہارے دلوں کے اندر رحم ہوگا اور تمہارے دلوں کے اندر محبت ہوگی۔ تو ایک آدمی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو کبھی بھی بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر حق ادا کرتا ہے کسی کا تو وہ محض مفاد کے لیے کرتا ہے، وہ محض لالچ کے لیے کرتا ہے، حرص کے لیے کرتا ہے اور اس سے کچھ لینے کے لیے کرتا ہے، ورنہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے نہیں کرتا اور خشیت کی بنا پر نہیں کرتا، اپنی گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی بخشش کا سامان وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں سے پیسے لینے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کا جرم ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے کہ جو نماز کو ضائع کر دیتے اور بالکل پڑھتے نہیں۔ اب جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کے لیے کیا قرآن کریم نے وعید بیان کی ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
کبھی پڑھ لی اور کبھی اس کو چھوڑ دیا، کبھی جو ہے وقت ملا تو اس کو پڑھ لیا اور کبھی اس کو چھوڑ دیا، کبھی جو ہے وہ سوئے رہ گئے اور کبھی جو ہے اس کو پڑھ لیا۔ تو فوائد المصلی، اور یہ مسلمان کا کام نہیں کر سکتا ہے، یہ منافق کی آدمی یہ کر سکتا ہے، ورنہ مومن اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور منافقین کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، کیونکہ دلوں کے اندر ایمان تو موجود نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اور اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن ہم سے اس دنیا کے زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس بات کا ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا ایمان نہیں ہے۔ تو انسان کا جس چیز پر اعتقاد نہ ہو، انسان کا جس چیز پر ایمان نہ ہو، تو اس کام کو انسان دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ادا نہیں کرتا، دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ انسان اس کو ادا نہیں کرتا، بس وہ ایک دام ٹپاولی والی سی ہوتی ہے اور ایک بوجھ اتارنے والی سی ہوتی ہے کہ یار یہ بوجھ ہے، اس بوجھ کو سر سے اتارو، تو ایک بوجھ سمجھ کر اس کام کو کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس میں مگر تھوڑا سا۔ تو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ انسان آتا ہے اور پھر وقت کے گزرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وقت گزرنے لگتا ہے یہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر کھڑا ہونے کے بعد یہ مرغ کی طرح دو چونچے مارتا ہے اور دو چونچے مارنے کے بعد اٹھ جاتا ہے، جس طرح چونچ مارتا ہے نا، چونچ ماری اور پھر جو ہے دانا اٹھایا، پھر جو ہے چونچ ماری اور پھر اٹھایا۔ تو یہ بھی جو ہے خضوع اور خشوع کے بغیر اللہ تعالیٰ کا نہ تو زیادہ اس نے ذکر کیا، نہ کثرت کے ساتھ اس کو یاد کیا، نہ تسبیح بیان کی، نہ اس کی تکبیر بیان کی، تو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ تو منافق کا کوئی کام وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ تو نماز دلچسپی کے ساتھ ہوتی ہے اور نہ ہی جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے تو بڑی مجبوری کے ساتھ خرچ کرنے لگتا ہے، جب جہاد کے لیے جانے لگتا ہے تو بڑی مایوسی کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ تو کوئی بھی کام اس کا وہ یکسوئی کے ساتھ، جمی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو جس بندے کا ایمان ہوتا ہے پھر وہ یکسوئی کے ساتھ، جمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ تو یہ تو وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اس سستی کی وجوہات کیا ہوتی ہے، یا نماز پڑھنے کی، نماز نہ پڑھنے کی کیا وجوہات ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو جب خوشی غم کا موقع آتا ہے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جب شادی میں جاتے ہیں اور وہاں پر دعوت ولیمہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم گپ شپ کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم نماز ہی کو ترک کر دیتے ہیں، یا کسی کے جو ہے وہ جنازے کے اندر چلے جاتے ہیں، کسی غم کے موقع پر چلے جاتے ہیں، فوتگی کے موقع پر چلے جاتے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، تو اس عیادت کے موقع پر یا تعزیت کے موقع پر یا جنازہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو نماز جنازہ ہے نا، وہ معلوم ہے کیا ہے، وہ فرض ہے نا یا فرض کفایہ، وہ تو فرض کفایہ ہے، اس میں تو ہم جو ہے وہ بڑے شوق سے پہنچتے ہیں، بڑے دور دور سے آتے ہیں، چلو اچھا آنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اظہار جو ہے وہ تعزیت ہوتا ہے، ان کے غم کے اندر شریک ہونا ہے، لیکن وہ تو فرض کفایہ ہے۔ کچھ اگر محلے کے لوگ یہ نہ کر دیں گے تو وہ اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، شرکت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن ہم ریاکاری کے لیے دکھلاوی نہیں ہے کہ یار اگر ہم نہ گئے تو رشتہ دار کیا دیں گے، ہم اگر نہیں گئے تو جو ہے محلے دار کیا کہیں گے، اس خاطر ہم وہ فرض کفایہ تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس نماز جنازہ میں جو فرض کفایہ اس کے لیے جب جاتے ہیں تو ہم فرض عین کو، جو فرض عین ہے یہ نماز، اس نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ غم کے موقع پر اور جو ہے جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب کسی مشکلات کا سامنا ہو، مسائل کا سامنا ہو، اس وقت تو نماز زیادہ ادا کرنی چاہیے، اس وقت تو زیادہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں یہ عجیب معاملہ ہے کہ بچوں کے جب پیپر آتے ہیں اور امتحان آتے ہیں، میٹرک کے یا ایسے کے امتحان آتے ہیں تو بچے وہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔
ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور نماز پڑھنے میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ مشکلات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ جب اگر اولاد پر کوئی مشکل آ جائے تو وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ وہ اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ پر کوئی مشکل پیش آ جائے، شاگردوں پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ وہ اپنے جو ہے وہ استاد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر کسی ملازم پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن بندے کا عجیب معاملہ ہے کہ جب اس پر مشکل پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو بندے کو تو جب مشکل پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو جب مشکل پیش آ جائے، جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے دعا دراز کرو، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنی جوتیوں کو پھیلاؤ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز ایک بوجھ ہے، ہاں وہ لوگوں پر بوجھ نہیں ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں قیامت کے دن۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اپنے رب کی طرف وہ رجوع کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ بوجھ نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو بھلا بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، آپ علیہ السلام جب تکالیف آپ علیہ السلام کو پیش آتی تھی تو آپ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا، جب کوئی آندھی چل پڑتی، کوئی زلزلہ آ جاتا، کوئی اور اس طرح کی طوفان آ جاتا تو آپ علیہ السلام فوراً جو ہے مسجد پہنچتے تھے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان مشکلات کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت سے منہ موڑ لیں، نہ نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور تاریخ کے اوپر ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب بندے پر کوئی مشکل پیش آتی تھی، لوگوں پر، مسلمانوں پر مشکل پیش آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب غزوہ ہونا تھا اس سے پہلے ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کے اندر، رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر یہ وقت گزارا، ہاں اس لیے کہ کافروں سے ایک مقابلہ پیش آنے والا تھا۔ کافر کئی گنا زیادہ تھے، ان کے پاس وسائل اور اسباب بھی زیادہ تھے، لیکن ایسے موقع پر بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے، تو جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز اگر ادا نہیں کرتے تو اس میں ہم جب کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، کسی گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ آج کل پھر جو ہے وہ کرکٹ شروع ہو گئی اور پیچھے جو ہے ایک کرکٹ کا جو ہے وہ ایک اور ٹورنامنٹ آنے والا ہے، اس میں اب اس قوم کو اس ان کاموں کے اندر لگا دیا گیا ہے، ادھر سے جو ہے رمضان آ رہے ہیں اور ادھر سے ان کاموں کے اندر قوم کو لگا دیا گیا ہے تاکہ قوم ثواب سے بھی محروم ہو جائے، اپنے جو ہے وہ بنیادی کاموں سے بھی محروم ہو جائے، اور ان کاموں کے اندر، فضول کاموں کے اندر یہ چیزیں، ان چیزوں نے ہمیں جو ہے وہ جکڑ دیا ہے، ہمارے دل و دماغ پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ہم اسی کے لیے سوچ و وچار کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب انسان گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کہتے ہیں شرم آتی ہے، اگر وہاں پر کھانے سے شرم نہیں آتی، غذائے حاجت سے شرم نہیں آتی، کھیل کود سے شرم نہیں آتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے ہمیں کیوں شرم محسوس کرنی چاہیے؟ وہاں پر ہم جو ہے کیوں مال و حیا محسوس کریں؟ اور اسی طرح جو ہے جب ہم تجارت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تب فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہوتا، تو اس وقت تو ہم جو ہے وہ نماز ادا کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہم تو اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، ہم تو اپنی تجارت کے اندر مصروف ہیں، ہم تو اپنی جو ہے وہ دکانداری کے اندر مصروف ہیں، اور گاہک آ
رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں اور دکانداری چل رہی ہے، تو ہم جو ہے اس کو بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم اس کاروبار میں مصروف اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کا کام ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور انسان کی ضروریات ہیں، تو ضروریات کے ہوتے ہوئے انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بندگی کے لیے ٹائم نکالتا ہے، تو اس کا اس کا مقام ہے۔ ورنہ تو دیکھو فرشتے تو ہر وقت جو ہے وہ تسبیح کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر، عبادت کے اندر، نماز کے اندر، باقی کاموں کے اندر وہ مصروف رہتے ہیں۔ لیکن ان فرشتوں سے انسان کا مقام زیادہ کیوں ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سروے زمین کے اوپر اپنا خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ضروریات ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ ہے، اس کے جو ہے وہ دنیا کے اندر عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، ساری ضروریات ہیں۔ لیکن ان ضروریات کے ہوتے ہوئے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کا پھر بڑا مقام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر ہوتی ہے اس میں محنت زیادہ، اس میں محنت زیادہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو بھائی تجارت تو آپ علیہ السلام نے بھی کی ہے، کیا آپ علیہ السلام نے تجارت نہیں کی؟ آپ علیہ السلام کی تجارت کرتے تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے نہیں تھے؟ لوگ تو ہماری جو ہے ایک شادی ہوتی ہے نا تو آپ علیہ السلام کی تو 11 بیویاں تھیں اور بیعت ہوتا تو 9 ازواج مطہرات تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر مصروف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو دنیاوی کام کاج پیش آتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر مصروف رہتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت کے ہوتے ہوئے یہ تجارت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، نماز سے غافل نہ کرے، اس کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی تعریف کی ہے، اور فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اور ان کا کاروبار، ان کی دنیا داری انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی ان کی دکانداری اور تجارت ان کو نماز سے غافل کرتی ہے۔ یہ چیزوں سے یہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری روزی ہے نا، یہ روزی یہ ہماری اس تجارت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ جو ایک وسیلہ ہے، ہماری محنت اور مزدوری کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ جو ایک وسیلہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اصل میں روزی کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم دکان کو بند نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ نماز کے اوقات میں اپنی دکانیں بند کریں، اپنا کاروبار بند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے ان کے لیے گاہک فراہم کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گاہک بھیج دیتے ہیں، اس کے وقت گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اور اپنا فضل اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت اور برکت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ فضل سے مراد یہی روزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو زیادہ روزی عطا فرمائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حساب و کتاب کے بغیر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارا اعتماد قرآن کریم میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ بتا رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ٹھیک ہے ہم دکانداری بھی کریں، ان چیزوں کو ہم وسیلے کے طور پر اختیار کریں، ان کو ترک کرنے
کا حکم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر ہم جنگلوں میں صحراؤں میں جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ کام کرتے ہوئے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی فراموش نہ کریں، اس کے ذکر کو کبھی فراموش نہ کریں، نماز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ بے شک دل کرے یا نہ کرے، لیکن ہم فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچے، فرض کی ادائیگی کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، فرض کی ادائیگی کے لیے اس کے سامنے قیام اور رکوع اور سجدہ کریں۔ ورنہ یاد رکھو کہ اگر ہم اپنی مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حکمرانی کی وجہ سے کچھ حکمران نماز ادا نہیں کرتے، حکمرانی میں اتنا مصروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیا، اور اپنی وزارت کے اندر اتنے مگر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیا، اور اپنی دکانداری کے اندر سرمایہ داری کے اندر اتنا مصروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیا۔ تو لوگوں کے لیے کیا وعید ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے نمازوں کی حفاظت کی تو یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، اس کے لیے بخشش کا سبب ہوگی۔ لیکن جس انسان نے نماز کو ادا نہ کیا اور اس کی حفاظت نہ کی، یہ نماز نہ تو اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی، نہ تو اس کے لیے نور ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے نجات کا سبب ہوگی، بلکہ اس انسان کا حشر و نشر، اس انسان کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا حشر و نشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر و نشر قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر و نشر حمان کے ساتھ ہوگا، اور اس کا حشر و نشر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ فرعون ہے، وہ جو ہے خدائی کا دعوے دار تھا، بڑا حکمران تھا، حکمرانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتا، اور قارون اس کا جو ہے وہ بڑا سرمایہ دار تھا، اپنی سرمایہ داری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیا۔ یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی دولت میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد ہی نہیں رہتا۔ کئی تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، امیر کبیر لوگ بھی ہونے کا، وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، دوسرے نیک کام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جو تھا ہارون اور جو قامان اور جو ہے اسی طرح حمان جو ہے وہ بڑا تاجر تھا، اور اس کا وہ بڑا اس کا وزیر تھا، وزارت کے اندر مشیر تھا، تو وزیر کے کاموں کے اندر، مشیر کے کاموں کے اندر اتنا مگن ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتا۔ اور امیہ بن خلف یہ بڑا تاجر تھا، مکہ کا بڑا تاجر تھا، اس نے اپنی تجارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ تو جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا ان کاموں کی وجہ سے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کا انجام ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کو یاد کریں، اور ان دنیاوی کاموں کی وجہ سے، اس تجارت کی وجہ سے، اس جو ہے دکانداری کی وجہ سے، اور اس جو ہے حکمرانی کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی وجہ سے کسی بھی حال کے اندر اپنے رب کو فراموش نہ کریں۔ اسی کے اندر ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔